السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آئی ایم ریئلی سوری کہ اتنے دن کے بعد میں ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں۔ یار آپ لوگ اچھا رسپانس ہی نہیں دیتے، پھر بندہ موٹیویٹ نہیں ہوتا، پھر بندہ کہتا ہے چلو یار کون سا اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں جو دینا ہے۔ لیکن جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جو لوگ پوچھتے ہیں کہ شرط وفا کی ایپیسوڈ کب آئے گی، ہم نے ان کے لیے دینی ہی دینی ہے۔ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور اچھے اچھے کومنٹس کیا کریں اس ویڈیو پہ۔ مجھے زیادہ سے زیادہ کومنٹس چاہیے اور لائک چاہیے تاکہ میں ڈیلی ایپیسوڈ اپلوڈ کیا کروں۔ میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار ڈیلی ایپیسوڈ دوں، لیکن زندگی میں 100 معاملات ہوتے ہیں، 100 کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض دفعہ نہیں روز لکھی جاتی۔ خیر چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف، بہت باتیں ہو گئی۔ وہ ہمارا گھر تو بالکل چھوٹا سا ہے، کچا گھر ہے۔ آپ کو عادت نہیں ہے نا ایسے گھر میں رہنے کی؟ کیسی باتیں کر رہی ہو جنت، ایسا سوچنا چھوڑ دو۔ اب کیا تم میری عادت اور نیچر سے واقف نہیں ہوئی ابھی تک؟ جی میں جانتی ہوں، اچھے سے جانتی ہوں آپ کی عادت کو بھی اور آپ کی نیچر کو بھی، بس ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ یہ سب کیا لے کر بیٹھی ہو؟ بچی ہو کیا؟ یہ گڑیا میرے بچپن کی ہے، میرے ابو نے مجھے شہر سے لا کر دی تھی۔ اس کو میں نے بڑے سنبھال کے رکھا تھا ہمیشہ سے ہی، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ ریان میں اسے ساتھ لے جاؤں گی۔ ارے اب تم میری بیوی ہو، اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے گڑیا کا تو پھر سوچ لیتے ہیں اس بارے میں۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا، وہ اس کی باتوں کو اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ کھانا لے کر آؤں آپ کے لیے؟ میری امی نے بھنڈی بنائی ہے۔ بھنڈی میری پسندیدہ سبزی ہے بھنڈی، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا۔ کیا ہر وقت آپ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں؟ دل نہیں چاہ رہا، دل نہیں چاہ رہا۔ کیا دل چاہتا ہے آپ کا؟ میرا دل چاہتا ہے میں سارا وقت تمہارے ساتھ گزاروں، تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں، کچھ اپنی سناؤں، کچھ تمہاری سنوں، باتیں کرتے کرتے پھر ہم تھوڑا سا رومانس کریں۔ رومانس کیا؟ وہ اپنی گڑیا کے بال بناتی حیرانگی سے بولی تھی۔ میری طرف دیکھو گی تو پتہ چلے گا نا رومانس کیا ہوتا ہے۔ بس 1 منٹ رکیں، میں اس کے بال بنا لوں، پھر آپ کی بات پر دھیان دیتی ہوں۔ اچھا جی، اب ریان سے زیادہ امپورٹنٹ تمہارے لیے یہ گڑیا ہے۔ کبھی اتنے پیار سے ہمارے بال تو نہیں بنائے تم نے؟ آپ نے کبھی کہا ہی نہیں۔ اب تو پتہ چل گیا ہے نا، بنا دیا کرنا میرے بال میرے کہے بغیر ہی۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کی جانب بڑھا ہی تھا کہ جنت کی امی نے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ جنت سو گئی ہو کیا؟ نہیں امی، آ جائیں اندر۔ ریان فوراً پیچھے ہو گیا اور اپنا سر کھجانے لگا۔ کیسی ہیں آنٹی؟ اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھ کر میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری بیٹی کو عزت دی، اس کے ساتھ نکاح کیا، اسے برے لوگوں سے بچایا۔ میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ ریان نے جواب دیا۔ میں تم دونوں کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم کافی ہو چکا ہے، اب ہم سوئیں گے۔ ریان نے فوراً کہا تو جنت اسے دیکھنے لگی۔ یہ انسان کہیں بھی لحاظ نہیں کر سکتا۔ وہ منمنائی تھی۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ تم لوگ، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ریان مجھے ایک بات بتائیں۔ جی بیگم پوچھیں، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔
آپ وہاں حویلی میں کیوں نہیں رہے؟ آپ کو تو اپنے ماموں کے ساتھ بہت پیار تھا نا؟ ہاں، بہت پیار تھا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جب میں مصیبت میں تھا تو میرے ماموں نے میرے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ انہیں اس وقت بھی بس اپنی بیٹی کی پرواہ تھی کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا اس سے نکاح کا۔ وہ چاہتے تو ان لوگوں کو سزا بھی دے سکتے تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا، مگر وہ بس مجھے وہاں پر یہی بات یاد دلوانے آئے تھے کہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ دیکھو جنت، مشکل حالات میں پتہ چلتا ہے کون آپ کا ہے اور کون نہیں۔ وہ ہمیشہ میری دعاؤں میں رہیں گے۔ تو کیا آپ اب انا سے نکاح کریں گے؟ اس نے دل پر پتھر رکھ کر ریان سے یہ سوال کیا تھا۔ ہاں، میں اس سے نکاح کروں گا، کیونکہ میں نے ماموں جان سے وعدہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، رات کافی ہو گئی ہے، اب ہمیں سونا چاہیے۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے میرے انا سے نکاح کرنے پر؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور مجھے ہوگا بھی کیوں؟ میں جانتا ہوں تم خوش نہیں ہو اس بات سے، مگر میں کیا کروں؟ میں نے وعدہ کیا تھا ماموں جان سے۔ ریان، یہ آپ کی زندگی ہے اور اس پر حق بھی صرف آپ کا ہی ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ نہیں میری جان، اس پر تمہارا حق بھی ہے۔ انا سے نکاح کے بعد میری چاہت تمہارے لیے ایسے ہی رہے گی جیسی آج ہے۔ میں اپنی زندگی میں کسی اور کے آنے سے تمہارے لیے چاہت میں کمی نہیں کروں گا، کیونکہ تم میری پہلی محبت ہو اور پہلی بیوی بھی۔ مجھے تم سے پہلے کسی اور لڑکی سے محبت نہیں ہوئی تھی کبھی بھی۔ مجھے محبت نکاح کے بعد ہی ہوئی ہے اور وہ تم سے ہوئی ہے۔ بس کر دو یہ ڈائلاگ مارنے۔ تمہیں یہ سب ڈائلاگ لگ رہے ہیں؟ ریان نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ بالکل یہ ڈائلاگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ریان نے فوراً کمرے کی لائٹ بند کی اور جنت کو اپنے جانب کھینچا تھا۔ ریان، کیا کر رہے ہیں؟ ابھی بتاتا ہوں کیا کر رہا ہوں۔ ریان نے جنت کا بازو پکڑ کر اسے سنگل پلنگ پر لٹایا تھا اور خود اس کے نرم و ملائم وجود پر اپنا بھاری وجود رکھا تھا۔ ریان، کتنے بھاری ہیں آپ! خاموش۔ اس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا تھا۔ وہ بنا دیر کیے جنت کے لبوں پر جھکا تھا، مسلسل اس کے لبوں کو وہ چوم رہا تھا۔ ریان، وہ چاہنے کے باوجود بھی اسے خود سے دور نہ کر سکی تھی۔ اب وہ اس کی گردن پر اپنا لمس شدت سے چھوڑنے لگا۔ وہ تڑپ اٹھی اس کے اس انداز پر۔
ہاں جی ریڈرز، تو کر لیا آپ نے آج کی ایپیسوڈ ریڈ. امید کرتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. اپنا ریویو ضرور دیجیے گا کمنٹ میں انتظار کروں گی اور آپ کے کمنٹ کا رپلائی بھی ضرور کروں گی انشاءاللہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگلی ویڈیو انشاءاللہ لانگ ہوگی اور کوشش کرتے ہیں اب اس ناول کی سٹوری کو بہت آگے لے جانے کی اور اس کو وائنڈ اپ کرنے کی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ یار آج کل بہت یہ انفیکشن پھیلا ہوا ہے تو کسی کو بھی ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں وقت کا. تو پلیز ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیں اور نیکسٹ موسٹ رومانٹک ایپیسوڈ کے لیے تیار ہو جائیں. تیار مطلب پارلر نہیں چلے جانا، پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ حافظ.